بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درخواست ہے کہ آپ ان طلباء کو نصیحت فرما دیں، جو بھی جناب کے دل میں ہے، جتنا بھی آپ آسانی سے کر سکیں، ذرا طبیعت پر بوجھ نہ ڈالیں۔ اور پھر سب سے بڑی لالچ کہ آپ ہم سب کے لیے دعا فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے بزرگوں اور عزیز طلبہ، اس سے پہلے طلبہ کرام سے ہمارا ملنا ہوا رائے منڈ میں نے ان سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑا شرف عطا فرمایا ہے۔ کیوں کہ حدیث پاک میں ہے کہ ساری دنیا لعنت کے تحت میں ہے، ساری دنیا کی حکومتیں، دنیا کی تجارتیں، دنیا کی سب چیزیں کس کے تحت میں ہے؟ لعنت کے تحت میں، بعید ہے اللہ کی رحمت سے، چاہے وہ کتنی بڑی حیثیت ہو اس کی، وہ رحمت سے بعید ہے۔ پھر رحمت کے دائرے میں کون ہے؟ رحمت کے دائرے میں کون ہے؟ رحمت کے دائرے میں ہے اللہ کا ذکر۔ اللہ کے ذکر سے مراد اللہ کی اطاعت ہے، کیونکہ کل مطیع ذاکر، قاعدہ ہے یہ کہ ہر وہ آدمی جو اللہ کی اطاعت میں ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ جی ہاں، تو اللہ کی اطاعت جو ہے وہ ہے رحمت کے نیچے۔ پھر اطاعت کی طرف لے جانے والے جتنے اسباب اور وسائل ہیں وہ بھی، جو قاعدہ ہے شریعت کا، للوسائل حکم المقاصد، یہ قاعدہ ہے کہ وسائل کا وہی حکم ہے جو مقاصد کا ہے۔ مقصد طیب ہے تو وسائل بھی طیب ہے، مقصد خبیث ہے تو وسائل بھی ایسے ہی ہے۔ اور کون ہے کہ عالم اور متعلم، الحمدللہ کہ اور اللہ کی رحمت کے نیچے اور اس کے دائرے میں علم والے حضرات ہیں اور اس کے سیکھنے والے حضرات ہیں، کیونکہ دنیا سیکھنے کی جگہ ہے، دنیا برتنے کی جگہ ہے، آخرت انجام پانے کی جگہ ہے۔ جی ہاں، تو عالم اور متعلم یہ رحمتوں کے دائرے میں ہے، کیونکہ جو علم اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے وہ بہت بڑا شرف ہے۔ دو چیزیں بڑی نعمت ہیں، ایک ایمان، ایک علم، یہ دو بڑی نعمتیں۔ ایمان یہ تو اللہ کے تعلق کا نام ہے، اور ایمان کہ ایمان کا اثر یہ ہے کہ ایک آدمی بھی اگر زمین پر اللہ اللہ کرنے والا ہوگا تو قیامت نہیں آئے گی۔ ایمان کی یہ تاثیر ہے کہ عالم کے بقا کا یہ ذریعہ ہے، یہ عالم باقی رہے گا جب تک ایمان کا اثر باقی رہے گا۔ ایک آدمی بھی اللہ اللہ کرنے والا ہے زمین روئے زمین پر تو اللہ قیامت نہیں لائیں گے، بلکہ پورا یہ کارخانہ چلتا رہے گا۔ حالانکہ عام طور پر ایک پیسنجر کے لیے گاڑیاں چلتی ہیں کہ بھئی ایک ہی پیسنجر ہے تو نہیں چلائے گا وہ، لیکن یہ چلے گی کہ ایک آدمی اللہ اللہ کرنے والا ہے تو یہ کائنات باقی رہے گی، اور سارا نظام اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے چلائیں گے۔ ایمان۔ پھر اللہ نے علم اتارا ہے، کیونکہ ایمان کا تقاضا اطاعت ہے۔ ایمان کس چیز کو مقتضی ہے؟ کہ ایمان کا تقاضا اطاعت، کہ اللہ پر ایمان لائے ہیں یعنی اللہ کی اطاعت کریں گے۔ پیغمبروں کا دنیا میں آنا اسی مقصد کے لیے ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ،
کہ انبیاء کرام کی آمد دنیا میں وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت قائم کرانے کے لیے ہی ہے. پھر اطاعت کے حدود قیود تاکہ وہ صحیح ہو جاوے، تقصیر سے اور گولو سے بچ جاوے. اس کے لیے کیا ہے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے علم اتارا صحیح رہبری کے لیے، تاکہ اس میں کسی قسم اس اطاعت میں کسی قسم کی تقصیر نہ ہو. تو یہ دوسری نعمت ہے علم، کہ اللہ کی اطاعت کے کیا تقاضے ہیں اور اس کے کیا حدود قیود ہیں. ایک دوسری بات ہے کہ دنیا ہے یہ مخلوق، اس میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دار الحقوق قرار دیا ہے کہ یہاں حقوق ادا کیے جائیں گے، اور آخرت کو دار الاجور بتایا کہ وہاں بدلہ دیا جائے گا. یہ ضابطہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ آخرت دار الاجور ہے اور دنیا دار الحقوق ہے. یہاں حقوق ادا کیے جائیں گے اور آخرت میں اس کا بدلہ دیا جائے گا. تو حقوق کی پہچان کیسے ہو کہ کیا کیا حق ہے؟ تو حقوق کی پہچان کے لیے اور حقوق کی صحیح ادائیگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے علم اتارا ہے. یہ ہمارے علم کی غایت ہے کہ اس علم کے ذریعے سے حقوق ادا کیے جائیں گے. سب سے پہلے اللہ کا حق ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا معاذ آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ کہتے ہیں آپ بتائیں گے. فرمایا اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی اطاعت کی جائے گی، اس کے ساتھ اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا. تو اللہ کا حق بتایا سب سے پہلے، کیوں کہ یہ ہے حق ادا کرنے کی جگہ. اسی طرح کیونکہ دنیا تعلقات کی جگہ ہے، یہاں آدمی کے پیدا ہوتے ہی اس کے تعلقات شروع ہو جاتا ہے. یہ ماں ہے، یہ باپ ہے، یہ ددیال ہے، یہ کاروبار ہے، تعلقات ہے. اور تعلقات کے حقوق ہوتے ہیں، اس کے حقوق نہ ادا ہوں گے تو وہ تعلقات کیسے صحیح قائم ہوں گے؟ تو چونکہ یہ دنیا دارالحقوق قرار دی گئی ہے اللہ کی طرف سے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان حقوق کی ادائیگی کے لیے علم اتارا ہے نبیوں پر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کو کامل طور سے سارا علم دیا گیا. ایمانیات ہو، عبادات ہو، معاملات ہو، معاشرت ہو، ہر لائن کا آپ کو کامل علم دیا گیا ہے. وہ علم آپ نے دنیا کو پہنچایا ہے. اسی وجہ سے تاکہ ہر طبقہ اپنی جگہ اپنا علم لے کر کے حق ادا کرنے والا بنے. جی ہاں، اس لیے مولانا محمد یوسف صاحب فرماتے تھے ہمارے ہاں ہر شعبے کے فضائل ہیں، ہر شعبے کے مسائل ہیں. ہر شعبے کے فضائل ہیں، ہر شعبے کے مسائل ہیں. عبادت کے فضائل، عبادت کے مسائل. جی ہاں، اسی طرح ہر شعبے کے فضائل، ہر شعبے کے مسائل. یعنی اس کا علم دیا گیا ہے کہ ان علم پر عمل کرنے سے کیا ملے گا اور اس کا کیا طریقہ ہے. فضائل اور مسائل کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ بھئی اس پر ہم کو کیا دیا جائے گا آخرت میں اور دنیا میں، اور پھر اس کے کرنے کا کیا طریقہ ہے. یہ ہر شعبے کے فضائل، ہر شعبے کے مسائل دیے گئے ہیں تاکہ ہمارا ہر شعبہ جو ہے وہ علم پر چلے اور صحیح رخ پر یہ قائم رہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر شعبے کے علوم ہمارے اوپر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے گویا ہمیں دیے گئے ہیں. اس لیے ان کا سیکھنا فرض ہو گیا کہ یہ علم سیکھنا کہ یہ فرض اور لازم ہے، ورنہ آدمی جاہل رہے گا. ہاں، وہ جاہل تو ایسا ہوتا ہے جیسا نابینا ہوتا ہے. جی ہاں، اسے کچھ پتہ نہیں کیا اونچ ہے کیا نیچ ہے. جی ہاں، ایسے ہی جب علم نہیں ہوگا تو وہ اپنی ذمہ داریوں کو کیسے پورے کر سکے گا؟ یہ تو ایک بے خبر ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو علم سے نوازا اور علم کو فرض کیا کہ اپنی زندگی علم والی بناوے. جس لائن میں ہو اس لائن کا علم اس کے ذمہ ضروری ہے
تاکہ اس کو فضیلت ملے اور آخرت میں اس کا بدلہ ملے اور دنیا میں اس کا حق ادا ہو جائے. اس لیے اس علم کو عام کیا گیا، اس کا سیکھنا ضروری قرار دیا کہ اس علم کے بغیر نجات نہیں ہے، اس کے بغیر نجات نہیں ہے. جہالت ہے، جہالت جہنم میں لے جاتی ہے. ہمارے پڑھنے کے زمانے میں ایک کتاب پڑھائی جائے کریمہ، پتہ نہیں ہے بھیا نے ہستم وسیر کمندے ہوا، اب نہیں ہے. ہاں مختصر سی کتابیں ہوتی تھی، وہ کریمہ ہے، پندنامہ ہے. پندنامہ کے بارے میں تو ہمارے ایک بزرگ فرماتے تھے کہ تو سرانے رکھنے کی کتاب ہے کہ پڑھ کے سو جاؤ، اٹھ کے پڑھو. میں فارسی کا سال ہے، اس میں ساری کتابیں ہیں. نام حق کریمہ، پندنامہ، مالا نام حق کتاب میں منظوم کتاب ہے، اس میں کتاب کے مسائل ہیں، منظوم مسائل ہیں. نام حق میں نہیں پڑھی ہے. نماز کے موٹے موٹے مسائل نظم میں. جی ہاں. تو کریمہ ہے، وہ کریمہ پر بات آئی. تو کریمہ میں یہ ہے کہ سرانجام جاہل جہنم بوت، کہ جاہل نکو عاقبت کم بوت. یہ کہ جاہل کا سرانجام کیا؟ کہ ظاہر کا سرانجام جہنم. کیوں؟ کہ اس نے حقوق کی پائمالی کی ہے، حقوق سے بے خبر رہ کر اس سے حقوق کی پائمالی ہوئی ہے، اس لیے اس کو سزا ملے گی. اور رہا علم کہ علم ہے تو سارا نظام صحیح ہے. اس کریمہ میں یہ ہے تو را علم در دین و دنیا تمام، کہ کاری تو از علم غیرت نظام. یہ کہا علم تیرے لیے کافی ہے دنیا آخرت کے نظام کے لیے. کیوں؟ اس میں سارے حدود ہے، قیود ہے. جی ہاں، سب چیزیں اس کے اندر بیان کی گئی ہے. تو ہمارا علم جو ہم کو ملا ہے وہ اس مقصد سے ملا ہے کہ اللہ نے دنیا کو دار الحقوق قرار دیا ہے. تو حقوق کی معرفت کے لیے علم اللہ نے اتارا ہے، اس لیے اس کا سیکھنا فرض ہو گیا تاکہ حق ادا کر کے آخرت میں جائیں. اس کی فرضیت اسی وجہ سے کہ حق ادا ہو جائے گا، نہیں تو حق نہیں ادا ہوگا حالت کی وجہ سے. اس لیے تو اس کو سیکھنا سکھانا لازمی ہو گیا. ایک بات. دوسری بات کہ یہ علم جو ہے ایک بطور امانت کے آیا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی تحریف جائز نہیں ہوگی. یہ امانت ہے، جیسا ہے ویسا ہی رکھا جائے گا، ویسا ہی سکھا جائے گا، ویسا ہی بتایا جائے گا. یہ اللہ کی امانت ہے، اس کی حفاظت بھی ضروری ہے اور پھر امانت ہونے کی وجہ سے اس کی اشاعت بھی ضروری ہے. کیوں؟ کہ ایک مشترک سرمایہ ہے، یہ سب کی ہدایت کے لیے آیا ہے، سب کی رہبری کے لیے آیا ہے، سب کی نجات کے لیے. اس علم کی مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کے پانی سے دی ہے. مثل ما بعثنی اللہ من العلم والہدی کمثل غیث، کہ یہ علم و ہدایت جس کے ساتھ مجھے اللہ پاک نے بھیجا ہے اس کی حیثیت ایسی ہے جیسے آسمان سے آنے والا پانی. آسمان سے آنے والے پانی کی تاثیر یہ ہے کہ زمین کی ہر مخلوق اس کے سبب سے زندہ رہتی ہے. پانی کٹ ہو جائے تو کہ زمین کی مخلوق زندہ نہیں رہے گی. وجعلنا من الماء كل شيء حي، کہ پانی سے ہم نے ہر چیز کو اس زمین پر حیات دے رکھی ہے. تو جس طرح پانی حیات کا سبب ہے، اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا علم و ہدایت یہ سب کی نجات کا ذریعہ ہے. یہ کہنا ہے ہر طبقے کی، اوپر کا طبقہ، نیچے کا طبقہ، کمزور طبقہ، قوی طبقہ، جو بھی طبقہ، سب کی ہدایت، سب کی نجات اس کے اندر ہے. اس لیے اس علم کو ایک مشترک سرمایہ بتایا گیا کہ اس میں سب کا حصہ ہے. ہدی للعالمین، سب کی ہدایت ہے، سب کی رہبری ایک مشترک ہے. اس لیے یہ امانت ہے.
اس کا سیکھنا، اس کا سکھانا اور اس کو حقدار تک پہنچانا، یہ ذمہ ہے۔ جس طرح مال تجارت سے ترقی کرے گا، یہ علم اس سے ترقی کرے گا کہ اس کو سکھایا جائے گا، سیکھا جائے گا، پہنچایا جائے گا، بتلایا جائے گا، اس کے طلبگار پیدا کیے جائیں گے۔ طلب ہوتی نہیں، طلب ہوتی نہیں ہے۔ جو چیزیں سامنے ہے اس کی طلب ہوتی ہے، اس کا نفع سامنے ہے اس کی طلب ہوتی ہے، اس کی طلب ہوتی نہیں کہ اس کی طلب پیدا کراؤ، لوگوں کو اس کا طالب بناؤ۔ جس چیز کی طلب پیدا ہو جائے گی وہ چیز ترقی کرے گی۔ یہ موبائل دنیا میں دیکھ لو، جی ہاں، ہر ایک کے پاس پہنچ گیا، یہاں تک کہ بھیک مانگنے والوں کے پاس بھی ہے، بھیک مانگتے ہیں اور موبائل رکھتے ہیں، پتہ نہیں کیا مسائل ہیں ان کے۔ جی ہاں، ہم نے دیکھا رکشہ بیٹھے اور جا رہے اور موبائل ہے۔ ہمارے ساتھی ان بھکاریوں میں بھی محنت کرتے ہیں، تو مسلمان ہوتے ہیں نا جب، تو ان کو دعوت دیتے ہیں اور ان کو صحیح زندگی کی، تو بعد لوگ پھر بھیک چھوڑ دیتے ہیں، اور بعد لوگ مہلت مانگتے ہیں کہ جمعرات کو بھیک مانگ لیں، پھر ہفتے کے دن جائیں گے جماعت میں۔ اب ہمارے کارکن نے سنو، جی ہاں، کہ ہمارا ہر طبقے میں ہم محنت کرتے ہیں، ہمارے ساتھی محنت کرتے ہیں، اس میں یہ بھی ہے۔ جی ہاں، تو وہ پھر اس طرح کرے گا، آج جمعرات مانگ لیں، پھر ہفتے کے جماعت میں جائیں گے، پھر چھوڑ دیتے بعد میں بہت سے تو بھیک مانگنا۔ تو میں نے کہا یہ علم ایک مشترک سرمایہ ہے اور اس میں سب کی رہبری ہے، سب کی نجات ہے۔ تو دو قسم کے لوگ ہو جائیں گے، ایک قسم وہ ہوگی کہ جن کو اپنی طلب ہے، اپنی فکر ہے کہ مجھے یہ حاصل کرنا چاہیے، وہ تو خود ہی آ جائیں گے اپنی طلب کی وجہ سے۔ یہ مجمع جیسے ہے، یہ اہل طلب کا مجمع ہے، یہ خود ہی پہنچ گئے۔ ایک بڑا طبقہ وہ ہے کہ جس میں کوئی طلب ہی نہیں ہے، ناواقفیت کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے ان میں کوئی طلب نہیں ہے، اپنے دین کی، اپنے آخرت کی، اللہ کے کیا انعامات ہیں، کیا اکرام ہے اللہ کی طرف سے، اس کی کوئی خبر نہیں ہے ان کو۔ ان کا کیا کرنا؟ تو نبیوں کا طریقہ یہ رہا کہ ان میں طلب پیدا کرانا، ان کو اللہ کے انعام، اکرام، اپنی زندگی کی ذمہ داریاں یہ بتا کر ان کو اس پر لانا تاکہ وہ بھی دین سیکھے۔ بے طلبوں میں طلب پیدا کرانا، اس کو دعوت کہتے ہیں۔ طلبگاروں کو طلب دینا، اس کو تعلیم کہتے ہیں۔ یہ تو طلبگار ہیں کہ ان کا تو حق ہو گیا، یہ تو مہمان ہو گئے، ان کے بارے میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتیں ہیں۔ جی ہاں، یہ طلب کے ساتھ آئے ہیں کہ ان کو تو ان کا مطلوب دیا جائے گا، اور جن میں جو بے طلب ہیں کہ ان میں طلب پیدا کراؤ تاکہ وہ بھی زندگی کے مقصد پر آئیں اور اپنی زندگی کا مقصد کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ تو اللہ تعالیٰ کی کتاب جو ہے وہ سب کے لیے ہے، علم سب کے لیے ہے، مشترک۔ اس لیے بے طلبوں میں طلب پیدا کرانا یہ ایک بڑا کام ہے، بڑا کام ہے۔ جیسے کہ دنیا میں کسی کو ایسی بیماری ہوگی کہ بھوک نہیں لگتی، نیند نہیں آتی، تو کیا کرتے ہیں کہ ایسا علاج کرو کہ اس کو بھوک لگے اور یہ کھانا کھائے بھوک سے۔ نیند نہیں آتی، نیند آنا ضروری ہے، بھوک لگنا ضروری ہے۔ تو ایسے ہی زندگی کا مقصد اور آخری طلب کہ یہ ضروری ہے، ورنہ تو زندگی بیکار ہو جائے گی اس کی۔ تو طلب پیدا کرانا، تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ذمے یہ بھی رکھا ہے کہ بے طلبوں میں طلب پیدا کراؤ۔ تو وہ بے طلبوں میں طلب پیدا کرانے کے لیے ان کے اوپر محنت کرتے تھے، اور اس محنت میں ان کو
اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھاتے ہوئے اللہ کے انعامات اکرامات، اللہ کیا دینے والے ہیں وہ بتاتے تھے۔ دوسرا کہ ان کے ساتھ حسن معاشرت اور اچھے اخلاق سے ان کے ساتھ معاملہ کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ مانوس ہوتے تھے۔ اگرچہ اس کام کی رفتار دھیمی ہے لیکن بنیادی ہے کہ اللہ کے انعام کرام بتا کر کے ان کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا، آخرت کی طرف متوجہ کرنا، اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کی طرف متوجہ کرنا۔ ہاں، پھر اگر وہ نہیں مانتے ہیں تو کہ اگر وہ نہیں مانتے ہیں تو ان کو چھوڑتے نہیں ہیں، بلکہ انبیاء کرام صبر کر کے اپنا کام پورا کرتے ہیں اور ان کے ساتھ حسن اخلاق سے، حسن معاشرت سے زندگی گزارتے ہیں۔ جی ہاں، اس لیے ہر نبی دنیا میں اخلاق کے ساتھ آیا اور ترغیب کے علم کے ساتھ بھیجا گیا کہ ترغیب کا علم یہ ہر نبی کو دیا تاکہ لوگوں کو ترغیب دے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا کیا تیار کیا ہے، اللہ تمہیں تمہاری اطاعت اور عبادت پر کیا کیا دینے والے ہیں۔ ترغیب کا علم یہ ہر نبی کے پاس آیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آیا، آپ نے خوب ترغیبیں دی ہیں جی ہاں کہ اللہ یہ دینے والے ہیں، اللہ یہ کرنے والے ہیں، اللہ اس طرح تمہارے حالات کو بنائیں گے، تمہارے عمل پر یہ حالات ہو جائیں گے وغیرہ وغیرہ، فضائل تاکہ لوگوں میں اس کی رغبت پیدا ہو جائے۔ دوسرا طریقہ ان کو مانوس کرنے کا وہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق، ہمدردی، ان کی ناشائستہ حرکتوں پر صبر کرنا، یہ دوسری چیز ہے جو ان کو مانوس کرتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سب سے اشرف اور اعلیٰ انبیاء کرام میں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اخلاق کا سب سے اونچا معیار دیا گیا، کیونکہ آپ کے سامنے جو جہالت تھی، جاہلیت تھی، وہ بھی بہت پکی تھی، پکی جاہلیت۔ ہاں، کتنے صدیاں گزر گئی تھی اس جاہلیت پر، تو جاہلیت کا توڑ اس کے سوا نہیں ہو سکتا تھا کہ اچھے اخلاق کے ساتھ ایک بات چلائی جائے، اس کی وجہ سے جاہلیت کٹی۔ جی ہاں، اور لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوئے، سب سے پہلے آپ کی امانت، آپ کی صداقت ظاہر ہوئی۔ ہاں، ایک مدت تک کہ یہ آدمی سچا ہے، یہ آدمی امانت دار ہے، تو لوگ مانوس ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت رکھی اور زندگی کا مقصد کی طرف متوجہ کیا کہ اصل زندگی تو عبادت کی زندگی ہے اللہ تعالیٰ کی، اور اس پر آپ نے اس انداز سے محنت کرائی کہ لوگوں کو اللہ کے انعامات اور اکرامات بتائے اور زندگی کی ذمہ داری کے کیا نتائج آئیں گے موت کے بعد، اور یہ بتایا کہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، دنیا ہمارے لیے پیدا کی گئی ہے اور ہم آخرت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، یہ بتایا گیا۔ اور آخرت کے لیے کہ آخرت کے لیے یہ ہے، تو ہم کو آخرت بنانے کے لیے آخرت والا علم دیا ہے، جو علم ہم کو ملا ہے وہ آخرت بنانے والا علم ہے۔ جیسے دنیا کے لیے علوم فنون ہوتے ہیں دنیا کی ترقیات کے لیے، وہ دنیا کی ترقیات کے لیے ہے، لیکن آخرت بنانے کے لیے اور زندگی کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ علم تب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے۔ قرآن و حدیث کا علم یہ زندگی کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے ہے، حقوق کی ادائیگی کے لیے ہے، ہاں، اور آخرت کے نجات بھی اسی پر ہے۔ اس لیے کہا کہ یہ اتنا ضروری ہے زندگیوں کے لیے جتنا کہ زمین کے لیے بارش کی ضرورت ہے، کہ زمین کے لیے بارش کی ضرورت ہے، کہ بارش کے بغیر زمین کی کوئی آبادی نہیں ہو سکتی، ایسے ہی اس کے بغیر کہ زندگی کوئی آباد اور کامیاب ہو ہی نہیں سکتی جب تک اس کو دیا، اس لیے یہ دیا گیا، اور اس کے ساتھ اس کی محنت دی گئی کہ اس کی محنت کرو اور لوگوں کو اس کے کیا کیا اس کے اندر خوبی ہے اور کیا کیا اس کے پیچھے ملنے والے ہیں انعامات اللہ تعالیٰ کے، اس کی ترغیب۔ جی ہاں، تو اس طرح یہ کام ہوا تو لوگوں میں دھیرے دھیرے اس کی طلب پیدا ہوئی، یہاں تک کہ پھر یہ طلب بڑھ گئی جو اس کی محنت ہوئی، اور لوگ خوب اس کے طالب ہوئے۔ جی ہاں، اور اپنی طلبوں سے بڑے بڑے علوم حاصل ہوئے، اللہ تعالیٰ نے کامیابی دے دی۔ بے طلب ماحول تھا، اب بعد میں اس میں طلب آ گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو انجام تک پہنچایا۔ تو اس لیے ہماری زندگی کی ذمہ داری ہے کہ یہ ایمان اور علم، یہ دو ہماری زندگی کی بنیادیں ہیں، اور یہ ایک مشترک امانت ہے،
اس میں خود بھی اپنے آپ کو قائم رکھنا ہے اور دنیا میں یہ چیز چلے اس کے لیے ہمیں محنت کرنی ہے. تو اس محنت کے لیے یہ ایک محنت اللہ نے ہم کو یہ بھی ایک محنت دی ہے. یہ محنت چلتی ہے تو لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلیاں آتی ہیں, آخرت کی طرف شعور اور دھیان بڑھ جاتا ہے, اور پھر وہ اپنی زندگی کی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے سیکھتے ہیں یا جاننے والوں سے پوچھتے ہیں. طلب کی علامت ہے کہ سیکھے یا جاننے والوں سے پوچھے. تو یہ بات پیدا ہو گئی. سنا سے اب لوگ ان مسائل کو اور دینی باتوں کو طلب کی وجہ سے پوچھنے لگے. اگرچہ یہ 100% نہیں ہوا ہے, لیکن اللہ کا بہت فضل ہوا کہ پھر بھی بہت ایک مقدار میں بڑی طلب پیدا ہو گئی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ کرم کیا ہے کہ ایک تو ہم کو علم دیا ہے, اور علم کے ساتھ ہم کو اس کی دعوت اور محنت دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام علوم کو دعوت کے ساتھ جوڑا ہے. جو علوم آپ پر نازل ہوئے آپ نے اس کی دعوت دی ہے, آپ نے اس کے ساتھ لوگوں کو بلایا ہے, کیونکہ یہ مشترک ہے, سب کے لیے آیا ہے. اس لیے یہی ہماری ذمہ داری ہے کہ بھئی علم کی کیا غایت ہے. کہ علم کی غایت یہ ہے کہ اپنی ذات سے اپنے آپ کو اس علم کا پابند کرنا اور دنیا میں اس علم کو رائج کرنا, تاکہ سب کی آخرت بنے اور دنیا سلامت رہے. اس علم کے 2 فائدے ہیں کہ دنیا آخرت بن جائے گی اور دنیا اس علم کی وجہ سے سلامت رہے گی, کیونکہ اس علم میں حقوق کی ادائیگی کی ہدایت ہے کہ اس علم کے ذریعے سے حقوق ادا ہوں گے. ظاہر بات ہے جب حقوق ادا ہوں گے تو کوئی فساد نہیں ہوگا. فساد ہوتا ہے وہ حقوق کی پائمالی کی وجہ سے ہوتا ہے. جب حقوق کی پائمالی نہیں ہوگی تو پھر یہ آباد ہو جائے گی. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے ذریعے سے لوگ بھائی بن گئے, اور یہی آپ کی رہبری بھی تھی. کونوا عباد اللہ اخوانا, اللہ کے بندے رہو, آپس کے بھائی رہو. تو اللہ کی بندگی کا حق بھی ادا کرنا ہے, آپس کی بھائی چارے کا حق بھی ادا کرنا ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ علم دیا ہے. یہ اپنی ذات سے سیکھنا بھی ہے, اور دوسروں میں اس کی اس لیے محنت کرنی ہے تاکہ وہ بھی اس کو حاصل کرے. اس لیے پڑھنے کے زمانے میں پڑھنا ہے اور محنت سے پڑھنا ہے. ہاں, کیونکہ یہ علم بغیر محنت کے ملتا نہیں ہے. بزرگوں نے فرمایا کہ یہ 2 محنتوں سے پرواز کرتا ہے, ایک حاصل کرنے کی محنت, ایک عمل کرنے کی محنت. تحصیل اور تعمیل یہ 2 بنیاد ہے کہ اس کے حاصل کرنے میں محنت کی جاوے, اچھی طرح سے اس کی محنت کی جاوے. پھر اس کے ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی ہو جاوے. ہاں, کیونکہ یہ عمل کرنے کے لیے آیا ہے, یہی اس کی جان ہے کہ اپنا علم پر عمل کیا جاوے. ہاں, تو اپنی ذات سے اپنا اس کو پابند بنانا, ہاں, یہی اس کی اصلی غایت ہے کہ علم سے مراد عمل ہے. پھر اپنا عمل بناتے ہوئے یہ بھی عمل میں شامل ہے, تعمیل میں, کہ دوسروں میں اس کی دعوت دی جاوے, دوسروں کو اس کا طلبگار بنایا جاوے. کیونکہ جس چیز کی دعوت ہوگی تو وہ چیز ترقی کرے گی, جو ترقی کرے گی وہ چیز باقی رہے گی. جس کی دعوت نہیں ہوگی تو وہ کیسے ترقی کرے گی, وہ ترقی نہیں ہو تو کیسے باقی رہے گی. تو یہ بقا کا یہی ذریعہ ہے. اس لیے کہتے ہیں پڑھنے کے زمانے میں کہ پڑھیں اور خوب محنت سے پڑھیں, یکسوئی کے ساتھ, کیونکہ یکسوئی کے بغیر یہ ملتا نہیں ہے. ہاں, اس کے آداب ہیں, اس کے یکسوئی ہیں. اور پھر جب پڑھ لیں فارغ وقت ہے کہ تو اس عمل کو اس علم کو اپنے عمل میں لانے کے لیے دوسروں میں جا کے محنت کریں. ہاں, دوسروں میں جا کر محنت کریں تاکہ اس عمل پر عمل کرنے کے مواقع ہم کو حاصل ہو جائیں. ہاں, جس طرح مال تجارت سے ترقی کرے گا اسی طرح یہ علم اس محنت سے ترقی کرے گا. کہ پھر جن میں طلب نہیں ہے ان میں طلب آئے گی. چنانچہ محنت کے ذریعے سے لوگوں نے اگر ان میں طلب نہیں, ان کو موقع نہیں ملا تو انہوں نے اپنے اولادوں کو بنایا عالم. دور دور جزیروں میں ہم جانا ہوا, فیجی وغیرہ میں, تو وہاں مدرسے چل رہے ہیں دور دور جزیروں میں. ان جزیروں میں تو معلوم ہوا کہ جماعتیں پہنچی, اور جماعتیں پہنچا ان کو ذمہ داری بتائی. تو ان کا ہمارا تو وقت نکل گیا, لیکن ہماری اولاد, تو انہوں نے پھر جی ہاں, تو وہ مدرسہ تھا. میں فیجی میں ایک دور کے علاقے میں گیا تو ایک کسی مناسبت سے میں نے کوئی شعر پڑھا تھا مولانا اسد اللہ صاحب کا. جی ہاں, تو ایک صاحب مجھے وہ شعر دہراؤ. میں کہا آپ کون ہیں؟ کہ میں بنگلہ دیش سے ہوں اور یہاں مدرس ہوں. وہاں یہاں مدرسہ ہے اور میں پڑھاتا ہوں. تو وہاں دور دور جزیروں میں مدرسے ہو گئے الحمدللہ, لوگوں میں طلب پیدا ہو گئی. تو بارش کی طرح سے یعنی محنت ہوئی کہ بارش کی طرح سے چیزیں زندہ ہو جاتی ہے. اس لیے ہم کو اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داریاں دی ہے کہ ہمارے ساتھ علم بھی ہے اور پھر اس علم کی دعوت اور محنت بھی ہے.
تو وہ بے طلبہ کو بھی مفید ہوگا اور طلب کرنے والوں کی ترقی ہوگی. اس لیے یہ ترتیب ہے کہ پڑھنے کے زمانے میں تو اہتمام سے پڑھیں، ہاں پورا رسوخ کے ساتھ، اور فارغ وقت میں اس سنت کو ادا کرنے کے لیے، دعوت کی سنت کو ادا کرنے کے لیے لوگوں میں جائیں اور جماعتیں بنا کر کام کریں. یہ ہماری عرض ہے. انشاءاللہ اس کے لیے تیار ہیں؟ اب اجازت حدیث کی خواہش ہے جی. ویسے تو میرے بڑے بھائی جان بھی حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھے ہوئے ہیں، لیکن یہ نسبت آپ سے حاصل کرنے کی بے چین ہے. دعائیں میرے اس کو کھڑا کر لیں. جب ہماری بخاری شریف حضرت ختم ہوئی دیوبند میں، حضرت چوکی پر بیٹھے ہوئے تھے سبق دینے کے لیے. 149 تھے طلبا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، مجھے ہماری بخاری شریف ختم ہوئی تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ چوکی پر سبق پڑھاتے تھے، اوپر دارالحدیث میں. اس وقت طلبا زیادہ نہیں تھے، ہم کوئی 150 کے قریب تھے ہم لوگ. تو پھر جب بخاری شریف ختم ہوئی تو حضرت چوکی پر کھڑے ہو گئے. اور چوکی پر کھڑے ہو کر کے ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کو جزائے ہم سے فرمایا کہ میں تم سب کو بخاری شریف کی اجازت دیتا ہوں. تو اس طرح مجھے کھڑے ہو کر انہوں نے ہم کو اجازت دی. اس طرح آپ حضرات کو بھی کھڑے ہو کر کے اس سند کی اجازت دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرما لے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله بيدك الخير كله إليك يرجع الأمر كله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم زدنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله وزي الأنبياء كلهم خيرا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك وأقبل بقلوب جميع المسلمين إلى طاعتك. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا وإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور نفوسنا. ربنا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا